اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور السلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الانام. بسم اللہ الرحمن وَيُرَتِّبَ الْوُضُوءَ فَيَبْتَدِئُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، اور وضو مرتب کرے، فَيَبْتَدِئُ سو پھر وہ وضو کرنے والا ابتدا کرے، بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، اس عضو سے شروع کرے جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. بِمَا بَدَأَ اللَّهُ، ساتھ اس چیز کے شروع کرے، ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے شروع کیا، بذکرہ اس کے ذکر کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو قرآن پاک میں جس نے پہلے چہرہ دھوئے پھر دونوں ہاتھ، تو یہ مطلب ہے، یہ بھی سنت ہے. اچھا جی. وبالمیامن، دائیں عضو سے شروع کرے، دائیں عضو سے شروع کرے، یعنی ہاتھ اور پیر دھونے میں دائیں طرف سے شروع کرے. یہ افضل ہے اور مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر عمدہ کام دائیں طرف سے شروع کرتے اور اس کو پسند فرماتے تھے. والتوالی، اور پے در پہ، پے در پہ یعنی مسلسل ایسے طریقے سے یعنی دھونا کہ ایک وضو دھویا تو یہ نہیں ہے کہ دوسرا اتنی تاخیر کر دے کہ پہلا خشک ہو جائے، ایسا نہیں، پے در پہ مسلسل. ومسح رقبتی، اور گردن کا مسح کرنا، یہ مستحب ہے، احناف کے نزدیک مستحب ہے. والمعانی الناقدۃ للوضوء کل ما خرج من السبیلین، معانی یہ معنی کی جمع ہے اور یہاں مراد اسباب ہیں. کیا مطلب کہ وہ اسباب جو وضو کو ناقضہ، نقض توڑنے والی چیزیں، وہ اسباب جو وضو کو توڑنے والے ہیں. کیا ہے؟ کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو پیشاب یا پیخانہ کے راستے سے نکلے. کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو دونوں راستوں سے خارج ہوتی ہے. والدم والقیح والصدید اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع یلحقہ حکم التطہیر. اچھا جی آگے بھی والقیح اذا کان للالفاظ، آگے بیان فرماتے ہیں کہ والدم اور خون، والقیع اور پیپ، والصدید اور یہ بھی پیپ ہی ہوتی ہے لیکن تھوڑا فرق ہے اس میں. قیع اس پیپ کو کہتے ہیں جس میں خون کی ملاوٹ نہ ہو، اور صدید اس پیپ کو کہتے ہیں جس میں خون کی ملاوٹ ہو. ٹھیک ہے جی. والدم والقیع والصدید، خون اور پیپ، وہ پیپ جس میں خون کی ملاوٹ نہ ہو، والصدید اور وہ پیپ جس میں خون کی ملاوٹ ہو. اذا خرج من البدن، جب وہ بدن سے کیا ہو خارج ہو، فتجاوزا اور بہ جائے، الی موضع ایسی جگہ کی طرف، یلحقہ حکم التطہیر ایسی جگہ کی طرف کہ تطہیر کا حکم اس کو کیا ہو لاحق ہو، یعنی پاک کرنے کا حکم اس کو کیا ہو لاحق ہو. والقیع اور جب منہ بھر کر قیع آئے، منہ بھر کر قیع آئے تو یہ بھی کیا کرتی ہیں، یہ وضو کو توڑ دیتی ہے. یہ چونکہ وضو توڑنے والی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ہے پہلی چیز ہم نے کیا پڑھی کہ دونوں راستوں سے جو چیز خارج ہو وہ کیا ہوتی ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
اچھا جی، اور خون اسی طرح کیا پیپ، پیپ خون، خون والی پیپ، پیپ نکلی نا بہ گئی، یہ بھی یاد رکھنا بہ جائے جب، تو جب یہ بدن میں کیا ہو خارج ہو اور کیا ہو جگہ سے وہ متجاوز کر جائے، تو تطہیر کا حکم اس جگہ کو دھونے کا، تو کیا ہوگا کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، اور منہ بھر کر کیا آئے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں کیا کے بارے میں جو اختلاف ہے نا، وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر یاد پڑے گے۔ اسی طرح والنوم مضطجعا او متکئا او مستندا، اسی طرح جی سونا کروٹ کے بل، مضطجعا کروٹ کے بل، او متکئا یا سہارا لے کر، او مستندن یا ٹیک لگا کر، الا شیئن ایسی چیز کی طرف، لو ازیلا اگر وہ ہٹا دی جائے، لسقط عنہ تو وہ گر پڑے۔ ٹھیک ہے جی، والنوم ملتجیا او متقیا او مستندن، یہاں سے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔